لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ حروف یاد کیے ہیں اور یہاں پر ان نقطوں کی پہچان کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس تختی کو یاد کر لیا ہوگا اور اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا۔ آج ہم یہاں پر قاعدہ نمبر 1 اسٹارٹ کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ قاعدہ پارہ یا قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ تو ایک بار میرے ساتھ یہاں پر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، اس میں حرکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ انگلش پڑھتے ہیں تو اس میں ABCD یہ سبھی ورڈز ان ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی یہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جو یہ حروف ہیں یہ بھی ان ایکٹیو ہے، ابھی ایکٹیو کنڈیشن میں نہیں ہے۔ تو جیسے انگلش میں ورڈز کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس کے ساتھ واویلز لگائے جاتے ہیں، جیسے کہ AIU، اسی طریقے سے عربی میں ان حروف کو ایکٹیو کرنے کے لیے حرکتیں لگائی جاتی ہے، اور حرکت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش۔ زبر جو ہوتا ہے وہ حروف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے یہ زبر ہے اور اس کی آواز سیدھے جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے زیر، جو ہم قاعدہ نمبر 2 میں پڑھیں گے، وہ حروف کے نیچے ہوتا ہے اور اس کی آواز نیچے کی اور جاتی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے پیش، پیش حروف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے اور اس میں آواز اوپر کی اور جاتی ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے حرکت۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے وہی سب حروف ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ایکٹیو کنڈیشن میں ہیں کیونکہ ان کے اوپر یہاں حرکت لگا دی گئی ہے۔ سب سے پہلا حروف ہے الف۔ الف کے اوپر جب حرکت لگا دی جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر اس کو الف نہیں پڑھا جاتا ہے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، اسی طریقے سے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، زاد زبر زا، طا زبر طا، زا زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، یا زبر یا زبر یا۔ یہاں پر سارے حروف کو ایک لائن میں لگایا گیا ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لیکن یہاں پر ان حروف کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہا زبر ہا ہے تو اس کے بعد یہاں پر را لکھا گیا ہے تاکہ آپ حرکتوں کے ساتھ ساتھ ہی حروف کو سمجھ بھی سکے۔ یہاں پر ایک کامن مسٹیک ہوتی ہے جو سبھی بچے کرتے ہیں کہ با زبر با پڑھتے ہیں۔ آپ کو اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کو ایک دم پڑھنا ہے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، را زبر را، زا زبر زا، فا زبر فا، ہا زبر ہا، یا زبر یا، واو زبر وا، دال زبر دا، زال زبر زا، نون زبر نا، قاف زبر قا، میم زبر ما، کاف زبر کا، لام زبر لا، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، عین زبر آ، غین زبر غا، سین زبر سا، شین زبر شا، طا زبر طا، زا زبر زا، صاد زبر سا، زاد زبر زا۔ تو یہاں پر ان سبھی حروف کو
इस तरीके से जबर वाली हरकत लगाकर अलग अलग पढ़ने की प्रैक्टिस की गई है। यहाँ पर एक लाइन के साथ और यहाँ पर अलग अलग तरीके से हुरूफ को रखा गया है। इसमें आप अलग अलग हुरूफ को एक साथ मिली हुई शक्ल में देखोगे। जैसे कि यहाँ पर है सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा। तो ये तीनों हुरूफ मिलकर कुछ इस तरह के देखने में लगेंगे। तो ये तीनों की आवाज निकलेगी स ल म। तो ये हो गया स ल म। यहाँ पर आप देखिए ये सीन है, ये लाम है और ये मीम है, और यहाँ पर इसकी एक पूरी शक्ल आ गई है जो मिलाकर लिखी जाती है। अब ये हुरूफ ऐसे पढ़ा जाएगा सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, स ल म। यहाँ पर दूसरा हुरूफ देखिए रा ज़ा क़ाफ, रा जबर रा, ज़ा जबर ज़ा, क़ाफ जबर क़ा, र ज़ क़ा। तो इस तरीके से इस मश्क में आपको सभी हुरूफ को मिला मिलाकर पढ़ना है। जैसे यहाँ पर जीम जबर जा, रा जबर रा, बा जबर बा, ज र बा, आइन जबर आ, मीम जबर मा, लाम जबर ला, आ म ला, मीम जबर मा, रा जबर रा, ज़ाद जबर ज़ा, म र ज़, ज़ाद जबर ज़, रा जबर रा, फा जबर फा, ज़ र फा, वाव जबर वा, ज़ा जबर ज़ा, नून जबर ना, व ज़ ना, दाल जबर दा, रा जबर रा, सीन जबर सा, द र सा, वाव जबर व, रा जबर रा, सा जबर सा, व र सा। यहाँ पर ये सभी हुरूफ अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी हुरूफ को मिलाकर लिखा गया है। आपको यहाँ पर पहचान भी करनी है और इनको सही तरीके से पढ़ना भी है। सबसे पहले देखिए सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, सलामा। सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, सलामा। रा जबर रा, जा जबर जा, क़ाफ जबर क़ा, र ज़ क़ा। जीम जबर जा, रा जबर रा, बा जबर बा, ज र बा। जीम जबर जा, रा जबर रा, बा जबर बा, ज र बा। आइन जबर आ, मीम जबर मा, लाम जबर ला, आ मा ला। आइन जबर आ, मीम जबर मा, लाम जबर ला, आ मा ला। मीम जबर मा, रा जबर रा, ज़ाद जबर ज़ा, मा रा ज़ा। मीम जबर मा, रा जबर रा, ज़ाद जबर ज़ा, मा रा ज़ा। स्वाद जबर सा, रा जबर रा, फा जबर फा, स्वा रा फा। ज़ाद जबर ज़ा, रा जबर रा, फा जबर फा, ज़ा रा फा। वाव जबर वा, जा जबर जा, नून जबर ना, व ज ना। तो आज का हमारा ये कायदा नंबर फिनिश हो चुका है। इसमें आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको सभी हुरूफ को अलग अलग तरीके से उनके ऊपर जबर वाली हरकत लगाकर उनका तलफ़ुज़ करना है, और दूसरा काम आपको ये करना है कि इन सभी हुरूफ को मिला मिलाकर एक तो समझना है और सही तरीके से उनका तलफ़ुज़ करना है। यहाँ पर ये कायदा नंबर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है, यहाँ पर अलिफ बा की पूरी तख्ती एक लाइन के साथ लिखी हुई है और उसके ऊपर जबर वाली हरकत लगाकर उसको एक्टिव बनाया गया है। तो इसको पढ़ने का तरीका रहेगा बा जबर बा, यानी पहले हुरूफ आ जाएगा, फिर हरकत का नाम आ जाएगा और फिर जो आवाज निकलेगी हुरूफ और हरकत को मिलाकर वो आएगी। जैसे ता जबर ता, सा जबर सा। दूसरा पार्ट है यहाँ पर कि हुरूफों को लाइन से नहीं लगाया गया है, बल्कि कोई भी हुरूफ कहीं पर भी रख दिया गया है। तो यहाँ पर आपको हुरूफ की पहचान भी करनी है कि कौन सा हुरूफ क्या है, और साथ ही उस पर हरकत लगाकर
اس کا تلفظ بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی سیکھنا ہے۔ تیسرا پارٹ ہے یہاں پر کہ حروف کو ایک ساتھ ملا کر رکھا گیا ہے لیکن لکھا نہیں گیا ہے۔ جیسے یہاں پر سلام، تو ان تینوں کو یہاں رکھا گیا ہے لیکن ملایا نہیں گیا ہے۔ تو آپ کو تین حروف کو ایک ساتھ رکھ کر اس طریقے سے یہاں پر پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ فورتھ پارٹ ہے، چوتھا بھاگ ہے یہاں پر کہ اس میں حروف کو ملا کر رکھا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل رہے گا کیونکہ آپ کو یہاں سبھی حروف کی پہچان بھی کرنی ہے اور ان کا تلفظ یعنی ان کو صحیح سے پڑھنا بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے یہ بھی سلامہ ہے لیکن اس میں حروف کو الگ الگ رکھا گیا ہے، اور یہ بھی سلامہ ہے، اس میں حروف کو ملا کر رکھا گیا ہے لیکن تھوڑی پہچان چھوڑی گئی ہے۔ جبکہ یہ بھی سلامہ ہے لیکن یہ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے، اس کو ملا کر رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جو آپ کو الفاظ ملیں گے وہ اسی طریقے سے ملے ہوئے ملیں گے، ایسے 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 یا پھر ایسے نہیں ملیں گے۔ تو اس قاعدہ نمبر 1 کو آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے اور پریکٹس کر لینی ہے۔ اس قاعدہ نمبر 1 کو پڑھنے کے بعد کہیں بھی اگر آپ اس طرح سے کوئی بھی ورڈ لکھے ہوئے دیکھو جس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو آپ فوراً ہی اس کو پہچان لو اور صحیح سے پڑھ سکو، اتنی کیپیسٹی آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔